دوسری طرف پچھلے دنوں غامدی صاحب نے ایک آن لائن کوشچن آنسر سیشن کیا ہے، غالباً کوئی شیعہ اینکر تھے ان کے ساتھ، اس میں وہ فدق کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو ڈیمانڈ کی وہ قرآن کے عموم کے اوپر تھی. شاید یہ الفاظ تو انہوں نے نہ بولے ہوں، یہ تو میں بول رہا ہوں. اور حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ تھا، اور یہاں پر مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر سیدہ فاطمہ کو اس فیصلے سے کوئی ریزرویشن ہے تو اس ریزرویشن کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اگر سیدہ فاطمہ ان سے ناراض ہوئی ہیں، ہم نے تو قانون کو فالو کرنا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں پہ غامدی صاحب کو کیوں نہیں یاد آیا کہ سیدہ فاطمہ کا جو مطالبہ تھا وہ تو قرآن کے مطابق تھا. یہاں پہ غامدی صاحب کو قرآن کیوں نہیں یاد آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی قرآن تو پیش نہیں کیا مقابلے پر، انہوں نے تو حدیث پیش کی تھی. میں تو اسے دلیل بنا سکتا ہوں کیونکہ میں تو حدیث کو بھی حجت مانتا ہوں، لیکن غامدی صاحب جس طرح آیت مباہلہ والے معاملے میں یہ موقف اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں لیں گے، تو بھئی یہاں پر معذرت کے ساتھ فار دا سیک آف آرگومنٹ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث سے استدلال لیا، تو غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ پھر قرآن کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن میں تو ایسا کوئی استثناء نہیں آیا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں تو جنرل وراثت کے احکامات آئے ہیں، اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ احادیث میں ہی آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی ہے. بلکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ سلیمان وارث ہوا داؤد کا، اور یہ وہ سارے دلائل ہیں جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کو پھر فدق کے مسئلے میں شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اہل سنت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی روح سے ان کا مقدمہ بالکل ون سائڈڈ ہے. کیونکہ غامدی صاحب قرآن کے خلاف جو احادیث ہیں، چاہے وہ خلاف ہوں ان کے ذام میں یا استثناء کے طور پر ہوں، وہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا. تو قرآن کے تحت تو بھئی فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کو ہی ملتا ہے غامدی صاحب کی ڈاکٹرن کے مطابق. رہی ہماری ڈاکٹرن تو ہم قرآن پاک کی آیات میں استثناء احادیث کی روشنی میں مانتے ہیں. ہم دونوں جگہ وہی موقف اڈاپٹ کرتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کے استثناء میں احادیث سے ملتا ہے. چاہے مباہلہ کا مسئلہ ہو، نبی الاسلام کے پاس یہ ڈیسیژن تھا کہ وہ کسے لے کے جاتے کسی نہ لے کے جاتے، تو ہم احادیث کی روشنی میں پنجتن پاک کو سمجھتے ہیں آیت مباہلہ کا مصداق. اور اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوگا، تو وہ قرآن پاک کی آیات میں استثناء تھا. لیکن غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں فدق کے مسئلے میں اہل تشیع کا موقف درست ہے، کیونکہ انہوں نے مباہلے والے مسئلے میں جب اس طرف کیا اپنے موقف کو، تو یہاں پر بھی پھر وہ قرآن سے ذرا استثناء پیش کریں کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو یہ ان کے لیے پھر اب ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو ایڈریس کریں. ان کے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ وہ ان تک یہ بات پہنچائیں. پھر اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے غامدی صاحب پھر ناسبیت کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں بعض لوگوں کی نظر میں، کیونکہ بسا اوقات ان کی حرکات اور سکنات ایسی ہو جاتی ہیں کہ سامنے والے کا حسن ظن بڑی مشکل سے قائم رہتا ہے. میں اسی لینگویج میں بات کر رہا ہوں جو غامدی صاحب جس لینگویج میں بات کرتے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. جی نیکسٹ. جیسے حضور نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، جس سے علی کو بیوی فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بضعۃ منی ہے، اور جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اسی طرح حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ علی جو ہے نا وہ مطلب یہ تو واضح حدیث موجود ہے، آپ ظاہر سے تو اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے جب پھر ہم تاریخ کو دیکھتے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب حضور اکرم کی وصال کے بعد، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، دونوں خلفاء کے ہاتھ سے بیوی فاطمہ کو دکھ پہنچا، اور بخاری شریف میں اور باقی کتابوں میں کہ مرتے دم تک انہوں نے ان سے گفتگو نہیں کی.
ٹھیک ہے نا، اور ایک فدق کا ایک معاملہ تھا جس کے اوپر، اور وہ بھی قرآن سے بی فاطمہ کہہ رہی تھی والد اس کا وراثت ہے، اور حضرت ابوبکر حدیث پیش کر کے اس وراثت کو منع فرما رہے تھے. وہ بات اتنی بڑی کہ وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف میں رہنا پڑا. تو یہ تو ایسے یعنی کیسے لوگ تھے جن کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ خیر امت ہے، اور یہ اشداء علی الکفار تھے اور یوں تھے، اور اس معاملے میں بالکل وہ نظر آتے تکلیف دہ رہے. تو یہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ حقیقت میں جن ایمان کے جن معیارات کو بیان کیا گیا تو اس پہ لوگ پورے نہیں اترتے تھے. ایسا نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی تھی کہ جب آپ کسی دینی معاملے میں فیصلہ کریں گے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو دکھ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہی فرمایا تھا نا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ بتائیے اس وقت سیدہ کو دکھ پہنچتا یا نہ پہنچتا؟ پہنچتا. تو اس وجہ سے دکھ پہنچنا تو بنائے استدلال نہیں ہو سکتا. یہ تو معاملے پہ حضور کی گفتگو حدیث ہے. کیے. حدیث ہے نا، فمن آزا فقط آزانی. جی ہاں، تو وہ دکھ تو وہ پہنچنا کس معیار کو حق کہتے ہے، ہیں؟ وہ خود معیار حق ہے نا حضور کے ان معیار الفاظ کے حق تو ہے. مطابق. یہ اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ یہ معیار حق کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی برا بلا کہے گا تو مجھے دکھ پہنچے گا. لیکن دکھ پہنچنے کی بنیاد پر کیا دین کے فیصلے کیے جائیں گے؟ کیا حقوق کے فیصلے کیے جائیں گے؟ نہیں تو ان کا دکھ تو مطالبہ تو کسی کو دینی بھی لحاظ پہنچ سے سکتا درست ہے. تھا نا. خود بی حضور کے فاطمہ. فیصلوں سے بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچا ہوگا. لیکن کیا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی بنیاد ہے یا اس کو بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو بی بی فاطمہ کا دعویٰ ہی آپ کے نزدیک غلط تھا. دیکھیے میں تو جو عرض کروں گا وہ یہ کہ دونوں کے دلائل دیکھوں گا میں. تو دلائل دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا. تو میں یہ آپ کی طے کیا کروں فیصلہ؟ گا کہ دلیل کس کی مضبوط ہے. یعنی سیدنا صدیق نے جس چیز سے استدلال کیا اس کو دیکھوں گا، سیدہ نے جس سے استدلال کیا ہے. کیا استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا کسی کی اذیت کے پہلو سے فیصلہ کرنا یہ دین نے سکھایا ہے ہمیں. یہی تعلیم نہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اگر قاضی کی نشست پر بیٹھا ہوں تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کروں تو اس کو دکھ نہ پہنچ جائے. نہیں چلے. دکھ والی بات تو چلے، وہ میں نے اس حدیث کی بات ہوا نا. دیکھیں بیوی فاطمہ کو اپنے موقف پہ قطعی یقین تھا نا، تبھی تو جب ان کو محروم کیا بھی گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے یعنی اپنے استدلال سے انہوں نے وہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میرا استدلال غلط تھا. ان کا یہ تھا کہ نہیں میرا استدلال صحیح تھا، ابوبکر صدیق کا استدلال غلط تھا. تو انہوں نے پھر زندگی بھر ان سے گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سید حضرت علی علیہ السلام نے جنازے میں بھی کسی صحابی کو شریک نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ تو تھا غامدی صاحب. آپ اس کو ظاہر ہے کس طرح میں دیکھتے ہیں؟ جب اپنے ایک حق کا مطالبہ لے کے اٹھوں گا تو مجھے تو یقین ہے نا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے. میرے حق میں اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے رنج بھی پہنچے گا. یہ ساری باتیں تو ہونی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے قاضی کو کیا کرنا ہے. یعنی وہ یہ دیکھے کہ میں جس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں اس کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچے گا. کیا اس بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور کیا یہ دین کے مطابق ہوگا کہ اس طرح فیصلے کیے جائیں؟ نہیں. نہیں. تو اس وجہ سے فیصلے پر گفتگو کیجیے. یعنی یہ ٹھیک. جتنی روایتیں ہیں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قاضی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جس نے دکھ پہنچایا، یعنی دکھ قاضی نہیں پہنچاتا. یا مسلمانوں کا امیر اگر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. وہ تو حق کو واضح کر رہا ہے جو اس کے نزدیک حق ہے. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف تو کسی فیصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری عدالتیں بہت سے فیصلے کرتی ہیں جن میں سے کسی سے مجھے یا آپ کو اتفاق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے. تو میرے نزدیک معاملے کو وہاں سے دیکھا جائے. یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں سیدہ کا استدلال دیکھوں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سیدہ نے بالکل درست استدلال کیا تھا، سیدنا صدیق کا فیصلہ بالکل غلط تھا. لیکن میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، سیدنا صدیق کے معاملے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کی جائے گی. انہوں نے اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، ان کے نزدیک وہی صحیح تھا. تو یہ ٹھیک. سب ہم اپنے قاضیوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. رسالت مآب نے اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا
کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ اس کے نتیجے میں حاصل کرے گا وہ قیامت میں اس کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ کسی آدمی نے غلط فیصلہ کرا لیا اللہ کے پیغمبر سے، دوسرا شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو دکھ تو پہنچے گا، لیکن رسالت مآب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بر بنائے استدلال کریں گے، بر بنائے شواہد کریں گے۔ تو میرے نزدیک فیصلوں پر تبصرہ کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ پہلے آپ اصول میں گفتگو کریں کہ استدلال کس کا صحیح یا غلط ہے، اس میں رائے دی جائے گی، اور اس میں استدلال دیکھا جائے گا۔ نہ سیدنا صدیق کی عظمت دیکھی جائے گی، نہ سیدہ کی طرف دیکھا جائے گا، کیونکہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے پابند کر دیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو مجھے صرف شواہد دیکھنے ہیں اور استدلال دیکھنا ہے۔ تو اس میں سیدنا صدیق اس کے سوا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیے، اگر کہنا ہے کہ سیدنا صدیق نے جو استدلال کیا وہ غلط تھا، یہ آپ کو حق ہے کہنے کا۔ لیکن غامدی صاحب، بات اگر یہاں تک رہتی ہے نا، پھر ٹھیک ہے نا، دھمکی دینا، گھر جلانے کے لیے پہنچنا، پیغمبر کی جو اکلوتی بیٹی تھی ان کے ساتھ یہاں تک مظالم کا ڈایا جانا، تو یہ تو اتنی مختصر بات تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو صرف استدلال کو بیان کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ اس کو نہیں مانتے؟ ایسا اصل نہیں ہوا؟ معاملے پر تو استدلالی کی روشنی میں بات ہوگی۔ یہ اخبار احاد ہے، اس میں نے عرض کر دیا کہ میرے نزدیک اس کے لیے طریقہ بالکل دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر اس کو اس سطح پر ثابت ہونا چاہیے جس سطح پر عدالت میں معاملات ثابت ہوتے ہیں۔ عام حالات میں اخبار کو قبول کر لوں گا، لیکن جب کسی پر اخلاقی الزام لگایا جائے گا تو پھر اس میں پے در پے شواہد کا مطالبہ کروں گا، یہاں صحیح، تک کہ نہ سند میں کوئی ادنیٰ درجے کا تردد ہونا چاہیے، بہت سے قرائن سے اس کی تائید ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک قاضی فیصلہ لکھتا ہے پھر اسی طریقے سے ان تمام روایات کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو ٹھیک، وہاں پر بھی ٹھیک، میرے نزدیک اصول غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر یہ بات نہیں کی جا سکتی، وہ پھر ایک ایک چیز پر بحث کر کے دیکھنا پڑے گا کیا شہادت کے درجے میں یہ بات ثابت ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ایک نشست رکھ لیجئے اور اپنے دلائل بیان کیجئے۔ ٹھیک، ٹھیک، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب میرے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، غامدی صاحب سے اس کا مفہوم اور مدعا ہم جانیں گے۔ سیدنا ابوبکر کی نسبت سے ایک مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال سے پورے کیے جائیں گے، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں۔ میں اللہ کی قسم آپ کے صدقے میں سے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ پھر سیدنا علی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابوبکر، ہم آپ کی فضیلت و مرتبے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھے اپنی قرابت والوں سے سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ہم سب یہ پس منظر تو باغ فدق کا ہے، اس پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آتا رہتا ہے۔ روایت کو سامنے رکھ کے دو تین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دین اور شریعت نے وراثت کا کوئی قانون مقرر کیا ہے تو جس طرح ہم عام مسلمان اس کے پابند ہیں تو انبیاء کو بھی ہونا چاہیے۔ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا استثناء موجود ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے میراث لینے اور آگے تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ یہ استثناء کیسے پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا ہے تو خبر واحد سے پیدا ہوا ہے؟ خبر واحد تو دین میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں دے سکتی۔ پہلے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ روایت قرآن میں دیے گئے میراث کے عمومی مطلق قانون کے اندر ایک تخصیص پیدا کر رہی ہے خبر واحد کے ذریعے۔ سب سے پہلے خود قرآن کا قانون سمجھنا چاہیے۔ میں نے تو بارہا لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں جو ہدایات سورہ نساء میں دی ہیں ان کے پس منظر کو اور خود ان کے الفاظ کو بہت اچھی طرح
سمجھنے کے بعد ہی وہ باقی سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ پہلے سے میراث کی تقسیم کے بارے میں کچھ روایات چلی آ رہی تھیں، ان کو قرآن مجید نے معروف سے تعبیر کیا ہے۔ معروف یعنی سوسائٹی کا دستور، ایک رواج ہے، اس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو یہی توجہ دلائی کہ لوگ اس معروف کی اور اس رواج کی پابندی کریں۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیات 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معروف میں بہت سی چیزیں نزاع کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ میراث ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی میں آپ فیصلے کرتے ہیں، کسی کو کوئی معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہے، بات ہو جائے گی، مرنے کے بعد آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تقسیم ہونا ہے۔ اس میں پہلا سوال، اور یہ بڑا نازک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حقدار کون ہے؟ تو حقدار کون ہے کے بارے میں ہم دنیا کی تاریخ میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 قسم کی آرا رہی۔ ایک لمبے عرصے تک دنیا کے تمدن میں یہ رائے رہی ہے کہ بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، ایک ہی جگہ رہیں گی ساری چیزیں، اور اس طرح جو جائیداد بنی ہے یا جو امپائر وجود میں آیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ ایسی ہی بہت سی روایات دنیا کے دوسرے علاقوں میں، دوسری تہذیبوں میں رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے براہ راست اعزاء اس کے حقدار ہیں۔ براہ راست اعزاء کون ہے؟ میں جب دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو میرے والدین میرے ساتھ پیچھے سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، میں ان کے ہاں پیدا ہوا ہوں۔ میری اولاد اور میاں اور بیوی کا رشتہ، کیونکہ قانون نے اگرچہ وہ رشتہ بنایا ہے تاہم وہ براہ راست رشتہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہے حقدار۔ اب اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بہن بھائی اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ دنیا کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اس میں بہت کچھ نزاعات رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب براہ راست رشتہ دار ہیں، یعنی بیوی بھی، شوہر بھی، اولاد بھی، والدین بھی، تو ان کے حصے کیسے تقسیم ہوں؟ یعنی کیا اصول ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے۔ میں اگر والدین کے بارے میں فیصلہ کروں کہ انہیں زیادہ دوں گا تو اولاد کے ماتھے پہ شکن آ سکتی ہے، اولاد کے معاملے میں کہوں تو والدین یہ خیال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی ان میں سے کون اقرب و نفع ہے۔ یہ اسی سورہ میں انہی آیات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کس کا منفعت کا زیادہ تعلق ہے۔ اس میں دیکھیے ایک ہی لفظ میں بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا۔ یعنی میراث کی تقسیم میں حقدار کیسے بنتا ہے؟ منفعت کے تعلق کی بنیاد پر رشتہ داروں سے ایک بالطبع منفعت حاصل ہوتی ہے، تو یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے تمہاری میراث میں ان کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں منفعت ہی کا قرب و بعد فیصلہ کرے گا کہ کس کا حصہ کم اور کس کا زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو تم فیصلہ نہیں کر سکتے، لا تدرون، یہ فیصلہ پھر میں نے خود فرما دیا۔ تو اس کو اپنی وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں اب کوئی نزاع نہ ہو۔ اللہ نے مقرر کر دیا یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد نہ ہو تو یہ بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ میاں کا حق ہے۔ لیکن جب یہ قانون بیان کیا تو یہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کو حق حاصل ہے کہ تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر دو، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو قدغن فحوائے کلام سے لگ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، ان کے حصوں میں اب تصرف کا حق میرے یا آپ کے پاس نہیں رہا، تو ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میری وصیت ہے، تو اللہ کی وصیت کے مقابل میں تو کوئی وصیت پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان کے علاوہ
اور رشتہ داری کے تعلق کو چھوڑ کر خود ان کی کسی ضرورت، کسی منفعت کے پہلو سے اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو ہر جگہ یہ فرمایا کہ تمہاری وصیت کے بعد، اور اس وصیت کو نکرہ استعمال کیا، جو وصیت تم چاہو کر دو، جتنی چاہے کر دو، کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر سوائے اس ایک پابندی کے۔ یہ قانون ہے، تو اس میں مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی میراث کے بارے میں یہ وصیت کر دیں کہ یہ ساری اللہ کی راہ میں ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے۔ یعنی میں وصیت کروں گا، میں نے ساری اللہ کے راہ میں وصیت کر دی، میں نے 1/3 کر دی، میں نے 2/3 کر دی، جو بچے گا اس میں وارثوں کے حصے ہوں گے۔ اگر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر صرف نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔ یعنی اپنے ایک صحابی کو انہوں نے کہا میں سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے اعزاء اقربا ہیں، ان کو کیوں دوسروں کا محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے، اور یہ فرمایا تھا، بلکہ اسی میں یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں قومی املاک رہنی چاہیے۔ سورہ حشر میں ہے تو اس میں پوری بات بیان کی ہے کہ قومی املاک جیسے زمین ہے، جس طرح زمین کے خزانے ہیں، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قومی املاک ہی کی حیثیت سے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کو نجی ملکیت میں دے دو گے تو لکیلا دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا ہوگا پھر کہ یہ تمہارے اغنیاء ہی میں گردش کرتے رہیں گے۔ یعنی نجی ملکیت میں دے دو گے تو تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور انہی کے ہاتھوں میں جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنی ہونے کے مواقع پیدا کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے کچھ قوانین اور اصول چل رہے ہیں، تو ان کو قومی املاک رکھا جائے۔ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ اس میں اپنے اخراجات بھی پورے کریں، اپنے اعزاء اقربا کے اخراجات بھی پورے کریں۔ تو اس کے بارے میں اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سیدنا صدیق نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ان کو قومی املاک کی حیثیت دی اور ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو حضور نے اپنے لیے کیا تھا، صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن کے زاویے سے دیکھیے اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے سامنے رکھ کر رائے قائم کیجیے، تب بھی سیدنا صدیق ہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر میراث کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں تب بھی قرآن کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک اگر آدمی جذبات یا تعصبات میں مبتلا نہ ہو تو استدلال کی بنیاد پر تو سیدنا صدیق کی رائے پر کوئی ادنا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب کچھ ضمنی توضیحی سوالات ہیں اسی سے متعلق، وہ بھی رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد ہے، ظاہری بات ہے اس قضیے کے اندر تو اولاد فریق کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اس وصیت سے خود اولاد کیسے ناواقف ہے، اور باہر سے ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمیں رسول اللہ کی وصیت ہے۔ تو وصیت تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اعزاء اس وصیت سے واقف ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس معاملے میں اولاد کے پاس چونکہ کچھ نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ بات آئی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو بچوں کو پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی بنسبت باہر والوں کے۔
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر مسجد میں، کسی خطبے میں، کسی موقع پر فرمائی ہوگی، وہ بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سقیفہ بنی ساعدہ میں سامنے آئی۔ رسالت مآب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی ہے، ایک قریش کی ہے، میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، لیکن انصار اس کو بھول بیٹھے۔ وہاں پر باقاعدہ مجلس منعقد ہوئی، تقریریں ہونا شروع ہو گئیں۔ سیدنا صدیق نے ہی یاد دلایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ لقد علمت یا سعد، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ تو اس وقت پھر ان کو یاد آ گیا، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز کہی گئی تھی لیکن وہ ذہن میں نہیں رہی، توجہ نہیں رہی، یا اس کی کوئی دوسری توجیہ ذہن میں ہے جس توجیہ پر آپ مطمئن ہیں، یعنی وہ بات کسی خاص مال کے بارے میں فرمائی گئی تھی، اس کے بارے میں نہیں فرمائی گئی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر سیدہ نے یہ خیال کیا ہو، ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ کون سا معاملہ ہے جس میں دو آراء نہیں ہو جاتی؟ استدلال کی بنیاد پر دیکھا جائے گا تو سیدنا صدیق کا استدلال انتہائی قوی ہے۔ اس وجہ سے معاملہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیوں غلط فہمی ہوئی، یہ اگر نہ بھی ہماری سمجھ میں آئے تو آخر اس میں اتنا زیادہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جو اصل معاملہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سب ہوتا ہے اکثر کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی ایک فریق کو بھی بات کہہ دی جاتی ہے کہ میرے بعد اس طرح معاملات کرنا۔ اولاد کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد آتی ہیں۔ اچھا ہم سب، تھوڑا نازک سوال ہے لیکن ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو آپ نے موقف پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں وصیت کے بارے میں، جو حق آپ نے بتایا میراث کے قانون میں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، آپ جب ان کو وصیت کرتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وصیت یہ کرتے ہیں کہ سارا مال مت کرو، بھائی اولاد کا بھی ظاہری بات ہے حق ہے، ایک تہائی زیادہ سے زیادہ آپ نے کہہ دیا، اجازت دے دی، تلقین کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تلقین دوسروں کو کی گئی ہے اس کو بطریقہ اولا خود پیغمبر کو عمل درآمد کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے اس کی بھی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس سچویشن میں اولاد وہ حق منوانے کے لیے سامنے بھی آ گئی ہے، گویا تقاضا فطری طور پر موجود تھا، پیدا ہوا، ضرورت سامنے آ گئی۔ تو جو نصیحت دوسروں کو کی گئی پیغمبر کی جانب سے، آپ کے موقف کو اگر تسلیم کر لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود پیغمبر نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے رسول اللہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا حصہ دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی دیتا رہوں گا، یہ قومی املاک ہے، رہیں گی، اس لیے محرومی کا تو وہ فیصلہ نہیں کر رسول اللہ کو پتہ تھا مال فیض تو چل ہی رہا ہے کہ اسی لیے یہ تو ان کو معلوم تھا، رسول اللہ کو بھی معلوم تھا۔ سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ جس طرح تمہاری کفالت کرتے تھے، جس طرح تمہیں اس میں سے کوئی مال دیتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، کوئی میراث ہوتی تو اس میں ان کا حصہ بھی تھا، اسی طریقے سے آپ کے چچا تھے، کیونکہ بیٹی ہی ہے تو بیٹی کو تو اگر میراث بھی تقسیم کی جائے گی تو قانون کے مطابق آدھا ہی ملنا ہے نا، باقی آدھا تو باقی اجزاء کی طرف جانا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر جس طرح آپ نے روایت پڑھی ہے پوری وضاحت کر دی ہے کہ وہ حصے ایسے ہی ملتے رہیں گے، اور یہی ہوا، یعنی پوری کفالت ہوتی رہی، اسی طرح سے ملتے رہے، اور اس کے بعد بندوبست بھی ایک موقع کے اوپر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ آپ خود دیکھ لیا کریں ان معاملات کو۔ وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ قومی املاک ہے، ان میں جس کے لیے رسول اللہ نے جو طریقہ طے کیا ہے میں اس کو ویسے ہی جاری رکھوں گا، لیکن یہ رہیں گی قومی املاک، یہ کسی کے ملکیت میں نہیں دی جا سکتی۔ یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب، یہ جو ایک غلط فہمی عام طور پہ پیدا کی جاتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے پس منظر میں سیدنا ابوبکر کے بارے میں کچھ اور تصورات موجود ہیں، یہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں، اور پورا کا پورا ہمارے ہاں جو مسئلہ امامت پیدا ہوا ہے اس میں سیدنا علی کے ساتھ صحابہ اکرام کے جو مد مقابل چیزیں اور کشمکش دکھائی جاتی ہے، اس پس منظر میں سچویشن کو سمجھیں تو بڑی قصہ کہانیاں لوگوں نے بنا لی کہ محرومی کی داستانیں، اور پھر ظلم، اور پھر جنازے میں شرکت، عدم شرکت، وہ تو واعظین کے قصے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ ایک چیز جو تھوڑا سا تردد پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، اور پیغمبر کے گھر والے اگر کوئی مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کی غیر معمولی قربانیاں بھی ہیں، تو قومی املاک کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے، اور باقی صحابہ کو بھی دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، جو حصے ملتے تھے، کچھ تقسیم بھی ہوتے تھے۔
تو جس طرح کی ڈیلنگ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے اس میں یہ کہ بالکل قانونی طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھئی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی طریقے سے لے گا، ملکیت نہیں ملے گی، یعنی کوئی احسان کا معاملہ پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت کو کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ کروں گا لیکن دوں گا صرف وہی جو طے کر کے گئے ہیں، یعنی اتنی اراضی، اتنی فتوحات، اتنی ملکیتیں قومی خزانے میں موجود تھیں تو کچھ اور دینے میں کیا حرج تھا؟ دینے دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ باغ فدق کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کیا وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ دیر بحث تھا؟ وظائف جس طرح سے باقی لوگوں کو ملتے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کے خاندان کو بھی ملتے تھے، یعنی وظائف تو بہت بڑی مقدار میں دیے جاتے رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں تھے، وہ الگ سے چل رہے تھے، وہ تو الگ سے چل رہے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مطالبہ تھا جس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا یا وظائف نہیں مل رہے تھے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ وظائف ملتے تھے، ان کی آپ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خاندان رسالت ہی کو دیے جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اکابر صحابہ، اسی طرح بدری صحابہ، سب کے لیے ان کی خدمات کے لحاظ سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا، یعنی ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی، اس میں سواد عراق کی زمینیں تھیں، وہ تو جو آمدنی تھی سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کے بعد، تو بہت خطیر رقمیں وظائف میں دی جاتی رہی ہیں، بنو امیہ بھی دیتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو زیر بحث یہ نہیں تھا، زیر بحث ایک خاص اراضی تھی، خاص باغات تھے جن کو حضور نے اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ ان کا ایسے ہی خاص رہیں گے، میں ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا اپنی طرف سے، لیکن یہ قومی املاک ہیں اور یہ اسی حیثیت سے رہیں گی، یعنی گویا حکومت کے پاس رہیں گی اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ یہ بہت سادہ بات ہے۔ میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، جب آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدلائل یہ رائے ہوگی، مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر پورا اطمینان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سیدہ کا استدلال زیادہ صحیح ہے، تب بھی میں یہی خیال کرتا کہ سیدنا صدیق کے خیال میں صورتحال یہ تھی، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے قائم کی، وہ استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا۔ میں نے بارہا اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے پورے موقف پر قائم رہیں، مخالفین کے بارے میں یہ مان لیں کہ ان کی رائے سے یا ان کے مقدمات سے ان کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ سارے جو کچھ بھی اختلافات ہیں یہ اگلے دن بالکل ختم ہو جائیں گے، یعنی اختلافات رہیں گے لیکن مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جائیداد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ایک رائے آپ کی، ایک میری ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی تو نیت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں، یہ رائے رکھتے ہیں۔ مذہب میں بھی اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، عقائد میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تفسیر میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تو پھر مسلمانوں کے اندر 1000 مدرسہ فکر ہوں کوئی خرابی نہیں ہوتی، پھر وہ مدارس فکر ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر ہم نیت پر حملہ آور ہوتے، محرکات طے کرتے، اس کے پس منظر میں اترنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو دشمن بنا کے غور کرتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشنام ہوتی ہے۔ پھر وہی آدمی جو اپنی طرف سے پوری صداقت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے غاصب سے کم لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا استدلال قائم رکھیں، اگر آپ کے نزدیک ایک عقیدہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ آپ اس کو درست سمجھ کے اختیار کیے رہیں۔ دوسرے کا یہ حق مان لیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے اختلاف کر رہا ہے، یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے۔ اختیار کر لیجئے، مسائل ختم ہو جائیں گے، آراء رہیں گی، اختلافات بھی رہیں گے، لیکن اختلافات کبھی انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں بنائیں گے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ باغ فدق کے حوالے سے جو ایک روایت ہمارے یہاں بخاری میں آتی ہے انبیاء کی وراثت کے باب میں، اس کو ہم نے غامدی صاحب سے جانا۔
اس موضوع پر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا موجود ہے، اس کی آڈیو میں انشاءاللہ لنک ہم یہاں دے دیں گے ہمارے سینٹر کے، اس پہ بھی ہے پورا جو ذخیرہ تاریخ ہے، خود اس کے بعد سیدنا عمر نے اس معاملے کو کیسے دیکھا، کیسے حوالہ جات دیے اور ریاست کا کیا معاملہ رہا آل رسول کے ساتھ، وہ سب کچھ وہاں پر انہوں نے جمع کر دیا۔ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ، مصنف سید ابوالعلا مودودی۔ یہ تحریر مولانا مودودی کی کتاب رسائل و مسائل سے منتخب کی گئی ہے۔ سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا گیا۔ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد بھی تھی کہ اس میں سے میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار، تجارت سب بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھے اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں پر حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف فرمائیں۔ اس کے شواہد ہمیں سورہ انفال کی آیت 41 سے ملتے ہیں۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودی قبیلے بنی نذیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں: اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو کچھ دلوائے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں جس قدر مناسب سمجھے لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور نے مدینہ طیبہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں ذرائع سے جو کچھ حضور کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ کے بعد بھی آپ کی ملک رہے اور آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے،
تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو یہ حق عطا فرمایا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ کے ہی ذمے تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا ہی تھا کہ آپ اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مندوں قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ کی حیات طیبہ تک باقی رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور نے خود اپنی زندگی میں صاف فرما دیا تھا۔ بخاری، مسلم اور موطا کی روایت کے مطابق میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد سب صدقہ ہے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ بخاری، مسند احمد اور مسلم۔ مزید ایک روایت، اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ اس مال کے متعلق حضور کی یہ ہدایت کچھ خفیہ نہ تھی، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ اکرام ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہی تنہا اس کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی ہے۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور کے خلفاء آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ حضور کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار 3 فریق ہو سکتے تھے، ایک حضرت فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے 2 فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائیداد کے متعلق جو حضور کے تصرف میں تھیں اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی اور جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوامر میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی عیال داری کروں گا جن کی عیال داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ بخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی نذیر۔ جب سیدہ اور حضرت عباس سے حضرت ابوبکر کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات اشارتاً یا کنایتاً بھی روایت مذکور نہیں ہے جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کو
یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد جناب سیدہ اور حضرت عباس کی مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوئی تھی۔ خلیفہ برحق نے آ کر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا۔ اب رہے گا تیسرا فریق، یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجے اور حضور کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ حضرت ابوبکر سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی اور ام ایمن کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں۔ البتہ بلازری اور ابن سعید نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ ام ایمن سے سنی تھی اور انہی کو شہادت میں پیش کیا۔ بخلاف اس کے بلازری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فدق دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی اور ام ایمن کو شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی روح سے ام ایمن اور رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو بھی۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت باعتبار روایت۔ اب کوئی قانونی حیثیت سے دیکھے تو حضور کا یہ فعل تو ہبہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا حضور نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کرنا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد جس کو دی گئی اس کو مل جائے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضور خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ لا وصیت لوارث، اب ترکے کی تقسیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی؟ علاوہ بری ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تو وہ صریحاً قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن مجید کی روح سے یا تو 2 مردوں کی شہادت معتبر ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت۔ جناب سیدہ اگر یہ قصہ درست مانا جائے صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی لائی ہے، اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر 2 سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباس اور حضرت علی نے ان کے سامنے رسول اللہ کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر اور فدق کو مستثنیٰ کر کے مدینہ جانے والی جائیداد دونوں صاحبوں کو تولیت میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی مصارف میں صرف کریں گے جن میں حضور اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے۔
لیکن اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اس جائیداد کے انتظام پر نزاع واقع ہو گئی اور اس قبضے کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت مفصل قصہ مالک بن اوس بن حدثان کے حوالے سے تمام معتبر کتب حدیث میں روایت ہوا ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، ان کے حاجب نے آ کر عرض کی کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص حاضری کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمر کے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس کے اپنے بھتیجے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مقدمے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے حاضرین نے کہا، واقعی امیر المومنین، ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا ہے، آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھہریے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے؟ چاروں صاحبوں نے کہا، ہاں، حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، جی ہاں، واقعی حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول کو وہ مخصوص اختیارات عطا فرمائے تھے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائے تھے۔ پھر سورہ حشر کی آیت آخر تک تلاوت کر کے حضرت عمر نے فرمایا، اس آیت کی روح سے یہ اموال فے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر خدا کی قسم حضور نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی، بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 3 جائیدادیں مدینہ، فدق اور خیبر والی بچ گئیں۔ ان جائیدادوں میں حضور نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہی حضور کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں صاحبوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح رسول اللہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابو بکر بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اٹھا لیا اور میں ان کا ولی ہوا۔ میں نے اپنی عمارت کے پہلے 2 سال تک اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول کریم اور ابو بکر کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے میں بھی اس میں سچا اور تابع حق تھا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے اس جائیداد کے بارے میں گفتگو کی۔ اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس، آپ نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی میراث طلب کی، اور اے علی، آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ میں نے آپ سے کہا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہماری وراثت صدقہ ہے، لہذا اگر آپ چاہتے تو میں اس شرط پر یہ جائیداد آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر عمل کرتے تھے، اور خلیفہ رسول ہونے کے بعد سے عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو
تو مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کیجیے۔ پھر حضرت عمر نے چاروں صاحبوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیوں حضرات، میں نے اسی شرط پر یہ جائیداد ان دونوں اصحاب کے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی اسی طرح خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائیداد کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے فیصلہ مختلف کروں؟ اس خدا کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جائیداد میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ بخاری کتاب فرض الخمس۔ یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں پیش آئی، اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے قائم کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ ظلم تھا یا عدل اور حق۔ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی کے بعد میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ کے اہل و عیال اور قرابت داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے بدرجہ زیادہ ان حضرات کی خدمت کی، ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا، اور جو وظائف ان کے لیے جاری کیے وہ خیبر اور فدق اور مدینہ طیبہ کی جائیدادوں کے محاصر سے کہیں بڑھ کر تھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، وہ یہ ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس جائیداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ ہی رہنے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علی کے لیے اپنے زمانہ اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے نا کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی فعل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے درمیان موجود ہیں حسن الیاس بھائی، آسک حسن الیاس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جہاں پر آپ تمام بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکیں اور حسن بھائی اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں حسن الیاس بھائی کو۔ حسن الیاس بھائی ویلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا شکر، عنایت ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی خیریت مطلوب۔ بہت شکریہ حسن بھائی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن بھائی جب تک ہمیں جوائن کرتے تب تک میں ابتدائی سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک مناظرہ دیکھا جاگیر فدق کے مسئلے پر، اس کے حوالے سے غامدی صاحب کا اصولی موقف تو بالکل سامنے آ گیا تھا ابھی حال ہی میں ایک سیشن کے دوران کہ ہمیں کسی ایک کے محرکات طے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں دونوں حضرات کے استدلال کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی بھی جو بھی شخص میری طرح غامدی صاحب کی اس فکر سے ابھی متعارف ہوا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک سوال ابھی بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جس بنیاد پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے مطالبے کو قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک خبر واحد تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر کے اندر تو یہ چیز اصول میں بیان کی جاتی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ دین کے کسی حکم کی تخصیص نہیں کر سکتی، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے جو عمومی حکم تھا اس کو تخصیص کر کے یہ کیوں کہا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں میں اپنے کچھ تعلیمانہ گزارشات پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ لوگ اس میں سے جس رجحان میں کوئی استدلال کی طاقت محسوس کریں اس کو وہ اپنا لیں۔ 3 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ
اس پورے مسئلے کا مذہب اسلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن و سنت کی اور شریعت کے احکامات کی بات زیر بحث آتی ہے۔ اس میں کتاب زیر بحث آئے گی، کتاب کی آیات ہیں، ان کی شرح و وضاحت ہوگی، ان کو تفہیم و تبیین ہوگی، ان کے الفاظ کے معنی، ان کے مصداقات کی تعین کا مرحلہ ہوگا۔ اس سے تفسیر کا علم وجود میں آتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی شخص اگر اختلاف کرتا ہے، کوئی رجحان، کوئی رائے پیش کرتا ہے، تو یہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کے ڈومین کی بحث ہے۔ اس کو آپ مذہبیات یا الہیات کی بحث قرار دیں گے، اور اس کے اندر مسلمان جو رجحان اپنائیں گے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں، اس لیے کہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مطالبات یا اللہ کی ہدایات کو کیسے بیان کیا گیا ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہر اختلاف کی، ہر رجحان کی، ہر استدلال کی غیر معمولی اہمیت سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے ہے وہ یہ کہ وہ ان مباحث کی کیٹیگرائزیشن کو درست کرے، یعنی ان کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے، نہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ عقائد سے ہے، نہ شریعت کے مطالبات سے ہے۔ اور میں اور آپ جس وقت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں مسلمان بناتی ہے ان میں سے کسی امور میں سے امر کا تعلق اس بحث سے نہیں ہے، جس بحث میں ہم گتھم گتھا ہوتے ہیں، جس بحث کی بنیاد پہ ہمارے یہاں فرقے اور گروہ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں، جس بحث کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی تجہیل، تصفیق، تکفیر تک پہ اتر آتے ہیں، اور جس بحث کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں اس قدر انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے دو گروہ ہیں اور آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ اس کو درست کر لیں، اس کی صحیح پلیسمنٹ پہ اس بحث کو لے جائیں۔ اس کے بعد جو رجحانات، جو نقطہ نظر، جو آراء لوگوں کے ہاں پیدا ہوں گی وہ اس جگہ کی ہوں گی، اس دائرے کی ہوں گی کہ جہاں پر آپ اگر مجھ سے مختلف رائے بھی رکھتے ہیں تو میں آپ کی دینی حمیت، آپ کی دینی غیرت، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کو زیر بحث نہیں لاؤں گا، بلکہ میرا اور آپ کا ایک معاملے کی انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید میں نے تمہید کے طور پہ ایسے کر دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اس ایک چیز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس قدر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان سے نفرتیں پال رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ بغض اور حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں دھرتے ہیں اور تنابز بالالقاب کرتے ہیں کہ فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں اہل بیت کا دشمن ہے، فلاں اس چیز کا منکر ہے۔ اس چیز سے مسلمان اوپر اٹھیں۔ جدید پڑھنے لکھنے والے لوگ جو دین کی طرف آ رہے ہیں وہ ان اطلاقی اختلافات میں ہمارا تواحش دیکھ کر، ہماری نفرتیں دیکھ کر مذہب اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ مذہب اسلام دعوت کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دنیا میں پیش کرنا ہے۔ اس پیشکش میں جس وقت ہم چیزوں کو باہم خلط مبحث کا شکار کر دیتے ہیں تو اس سے ایک روایت وجود پذیر ہوتی ہے۔ اس روایت میں ان چیزوں کی تفریق نہیں کی گئی ہوتی کہ یہ قرآن پر مبنی ایک مسلمانوں کا فہم ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اس ترجمے کو سامنے رکھ کے کچھ استنباط کیے گئے ہیں، اس استنباط کے نتائج سے ایک فقہ مرتب ہوئی ہے، اس فقہ سے ایک تہذیبی روایت بنی ہے۔ یہ سب چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے ہیں۔ یہ الگ الگ نہیں ہوں گی تو اسلام کی دعوت کو ہم بطور دین کے دنیا میں پیش نہیں کر سکتے۔ ہم جیسی جائیں گے کسی کے پاس تو سب سے پہلے مجھ سے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ شیعہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ سنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ اچھا اگر یہ تھا تو بتائیے امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو ہوا تھا اس میں حق پہ کون تھا؟ اچھا یہ بتائیے کہ باغ فدق کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر میراث کا باغ فلاں رسول اللہ کی بیٹی کو کیوں نہیں ملا؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر بعد میں جنگیں ہوئی ہیں ان کی اسلام، تو یہ سب چیزیں اگر ہم کیٹیگرائزیشن درست نہ کریں تو یہ ہمارے مذہبی پیکج کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس کے اتنے خطرناک نقصانات نکلتے ہیں کہ اس دور میں جو لوگ مذہب اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں اس کی بنیاد یہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اس پہلے نقطے پر اصرار کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اگر شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کا ہے، ظاہری بات ہے اگر میں حکمران ہوں تو دین اور شریعت نے کچھ ذمہ داریاں مجھے دی ہیں، اگر میں عام آدمی ہوں تو دین اور شریعت کی کچھ ہدایات مجھ سے متعلق کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ شریعت کی کسی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے لیے
کون شخص جواب دہ ہے، یہ دین نے ہمیں دو ٹوک انداز میں اصولی طور پہ بتا دیا ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اس دنیا میں ارادے اختیار لے کر مارز امتحان میں ہے، اس امتحان میں شریعت کی ہدایات آپ سے متعلق ہوتی ہیں تو آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے اور آپ جواب دہ ہیں، مجھ سے متعلق ہوتی ہیں تو میں نے عمل درآمد کرنا ہے اور میں جواب دہ ہوں۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر میں اور آپ دونوں ایک فریق کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلا ریاست کے اندر اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ ہدایات کی ہیں، مخاطب تو وہ ہے ان کا، لیکن اگر وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کچھ میری بھی دینی اخلاقی ذمہ داریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان حکمران کو پابند کیا ہے کہ اس نے شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، وہ مسلمان حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اب میری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں ایک رویہ اپناؤں۔ وہ رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دل میں اس کو برا جانوں، وہ رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے حوصلہ مندی اور طاقت محسوس ہو، میں پوری قوم کو منظم کروں اور اس کے خلاف طاقت ہونے کے بعد خروج کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اقدام کر دوں، تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اس طرح کے معاملات بھی دنیا میں ہوتے ہیں، شریعت کی ہدایات کسی شخص کو دی جائیں جس میں ہم اور آپ بھی ایک فریق کے طور پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قضیہ ہے، اس قضیے میں سیدنا ابوبکر نے جو اقدامات کیے ہیں وہ حکمران کی حیثیت سے کیے ہیں۔ اب حکمران کی حیثیت سے ظاہری بات ہے دو تین چیزیں ہیں جو ان سے متعلق ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے ہے۔ دوسری یہ کہ اگر شریعت نے کسی چیز کو مقرر کر دیا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو عند اللہ بھی جواب دہ ہوں گے اور عند الناس بھی وہ اس کا جواب لوگ ان سے طلب کریں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر جواب نہیں آئے گا تو ایک رائے ایک اطلاقی معاملے میں ان کے بارے میں بنے گی کہ اس معاملے میں انہوں نے شریعت کے باب کے اندر جو ہدایات تھیں اس کو اس طرح سے پورا نہیں کیا، ایک احترام کے رشتے کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ معلومات ہمیں مل رہی ہیں اس کا ماخذ تاریخ ہے، ہمارے سامنے سیدنا ابوبکر کا براہ راست موقف موجود نہیں ہے، تو احتیاط کے جذبے کے ساتھ جو بھی حکم لگانا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کی میں کتنا سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں، ان حصوں میں میرے اور آپ کے لحاظ سے قرآن دو ٹوک ہے، قطعی ہے، لیکن سیدنا عمر کی نسبت سے ہمیں بعض روایات ملتی ہیں جن میں ان کے اطلاقی فیصلوں میں قرآن کے دیے ہوئے قانون کو بظاہر ہماری نظر میں ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اب ہم اس میں کیا رویہ اپناتے ہیں؟ ہم یہ رویہ اپناتے ہیں کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جل قدر صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، دین کا فہم رکھتے ہیں، دین کے لیے لازوال بے مثل ان کی داستان حیات اور قربانیوں کے جذبے سے سرشار ایک پوری کی پوری روداد ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس مقام اور مرتبے کی رعایت سے یہ جو تاریخ ہمیں بات بیان کر رہی ہے اگر یہ درست ہے، یعنی ان سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے کہ حکم لگانے میں اور آپ قطعی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں چونکہ وہ انسان تھے، انہوں نے ایک عملی اطلاقی شریعت کے معاملے میں ایک اجتہاد کیا، اس کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ تو سیدنا ابوبکر نے اگر دین اور شریعت پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی معاملے کے اندر کوئی اقدام کیا ہے تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو، جس طرح ان کے عہد میں یہ کہنے کا حق تھا کہ سیدنا ابوبکر کا، خلیفہ اول کا یہ اقدام خلاف عدل ہے یا مثال کے طور پہ خلاف شریعت ہے، یہ حق آج تک باقی ہے۔ ہر شخص کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس حق کو استعمال کرے اور اپنے دلائل کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، علمی استدلال کے رویے کے سامنے رکھتے ہوئے اور دین اور شریعت سے الگ کر کے، دین اور شریعت کی ہدایات کو ایک تاریخی شخصیت کے اطلاقات کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہوئے پیش کرنے کا وہ یہ حق رکھتا ہے۔ اس حق کو نہ اہل تشیع سے کوئی سلب کر سکتا ہے، نہ کسی اور مکتب فکر کے لوگوں سے۔ جس طریقے سے کسی کو یہ کہنے کا حق ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے فریق کو اس کی توجیہ کا حق ہے، اور دوسرا فریق جب اس کی توجیہ کرے تو پھر اس فریق کو متون ٹھہرانا، اس کو منکر اور دشمن اہل بیت گرداننا اس لیے کہ وہ آپ کے استدلال پہ نہیں کھڑا، یہ خلاف علم رویہ ہے۔ اس رویے کی علم کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اختلافات اطلاقات کے اندر ہوتے ہیں، مسئلے کو سمجھانا چاہیے لوگوں کو حقیقت کے ساتھ۔ دیکھیے مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکمران وقت ہے، اس کے سامنے ایک سچویشن ہے،
اس سچویشن میں قرآن مجید نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ کہ پیغمبر کے گزر اوقات کیسے ہوں گے. جس وقت مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، خیبر جیسی بڑی سلطنت یا بڑی ریاست یا بڑی علاقہ یا اراضی ان کو حاصل ہوئی، تو اس میں قرآن نے کچھ فیصلے کیے. مثال کے طور پہ کہ اس کا ایک حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعزہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وقف کر دیا گیا ہے. اور اس کی ثوابدید کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دو حیثیتیں ہیں، ایک بطور رسول کے اور ایک حاکم وقت کے. اب جو اراضیاں ملی ہیں وہ اراضیاں ملی کسے ہیں؟ ریاست کو ملی ہے. اب ریاست کو ملی ہے تو وہ بیت المال کا حصہ ہے. بیت المال کا حصہ ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منصبی حیثیت کی رعایت سے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ فیصلے صادر کر رہے ہیں. ان کی روشنی میں ان اراضیوں سے جو منفعت حاصل ہو رہی ہے وہ آپ کے اعزہ میں، آپ کے اہل بیت میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر سیدنا ابو بکر ایک فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ ہے کیا؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ملکیتیں ہیں، یہ جو اراضیاں آئی ہیں، ان کی اونرشپ اصلاً کس کے پاس ہے، یہ اصلاً تنازع کا فیصلہ ہے جس پہ اختلاف ہوتا ہے. نہ انہوں نے مثال کے طور پہ اس کی منفعت کو اہل بیت تک پہنچانے میں کوئی کسر گوارہ رکھی، نہ ان کی نسبت سے کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے کہ جی آج کے بعد تو میں ان کو مثلا بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دوں گا، یہ اپنے جائیں کمائیں کھائیں، میرا اور ریاست کا اور اہل بیت کے ساتھ ہمارے بیت المال کا کوئی تعلق نہیں. اس میں سے کچھ کام نہیں ہوا. جو اصل تنازع تھا وہ تنازع یہ تھا کہ اس کی سول اونرشپ کس کے پاس ہے. دیکھیے یہ تنازع میں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ تنازعات آج بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی رائلٹی کے تنازعات ہوتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تنازعات ہوتے ہیں. اس میں ادارے متحرک ہوتے ہیں، اس میں افراد ملوث ہوتے ہیں. وہ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس قضیے کو علم اور عقل کی روشنی میں حل کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کے بچوں اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تنازع ہے. اس تنازع کو بھی اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات دو چار کی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک فریق کھڑا ہوا دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ ایک فریق جو ہے وہ غاصب ہو گیا اور دوسرا فریق جو ہے وہ مظلوم کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. کچھ ایسی مشتبہ مختلف فی صورتحال یا واقعات یا نوعیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں ایک پارٹی جب ایک موقف اختیار کرتی ہے تو دوسری پارٹی کے لیے وہ بینیفیشل نہیں ہوتا، تو وہ اس سے اختلاف کرتا ہے. یہ اختلاف دنیا بھر میں ہمیشہ ہوں گے، روز عدالتوں کے اندر یہ اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پراپرٹی کہیے جس کو اللہ نے اس کی منفعت کو آپ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے. ریاست اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اس پس منظر میں پیش آیا ہے. جب یہ پس منظر سامنے نہیں ہوگا تو پھر سیدنا ابوبکر کے اوپر جو ہم لوگ حکم لگاتے ہیں وہ حکم اب کبھی نہیں لگائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم حکم لگانے سے پہلے خود اس شخص کے بارے میں کچھ تصورات رکھتے ہیں. وہ تصورات اگر ہوں گے تو ان کا کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ علم اور دیانت کی بنیاد پر نہیں دیکھ سکیں گے. ہم جب ہم مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ یہ وہ گروہ ہے صحابہ کا جو مثال کے طور پہ غاصبین کا گروہ ہے جو اہل بیت سے اقتدار کو دھکیلنا چاہتا تھا، یہ قریش کے رؤساء ہیں جنہوں نے بے دخل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، یہ ساری چیزیں جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جو تنازع ہے وہ تنازع آپ کبھی بھی میرٹ پر نہیں پرکھ سکتے. تو جو دوسرا نقطہ میں اپنے ساتھیوں کو، محبت کرنے والے طلبہ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نوعیت معاملہ کو ہمیشہ میرٹ پہ پرکھیں. اور نوعیت معاملہ کے اندر جب جذبات شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے لوگ آ کر اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں منافقین بھی رول پلے کرتے ہیں جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی چاہتے ہیں، اس کے اندر وائزین بھی رول پلے کرتے ہیں جو واقعات کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ بھی رول پلے کرتے ہیں جو مثال کے طور پہ پورا کا پورا ایک تصور امامت اور خلافت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور جن کی نظر میں یہ لوگ بطون ٹھہرنے چاہیے ہیں. تو یہ سب لوگ آ کے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں قصے، کہانیاں، لغویات، باتیں جب آپ ان کو میرٹ پر تجزیہ کریں اور ان کے حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی چیز پایا ثبوت تک حتمی طور پہ نہیں پہنچتی کہ ہم اس کی بنیاد پر کسی شخص کے اوپر اخلاقی کوئی حکم صادر کر سکیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں
یہ دنیاوی تنازعات ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو وہاں پر جا کر حل کرنا ہے۔ تنازع کی نوعیتوں کو سمجھیں کہ تنازع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں وہ ایک طرف تو علم اور اخلاق میں اتنے برتر ہیں، دوسرا رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ ظلم اور عدوان کا بازار گرم کیے، یہ نوعیت نہیں ہے۔ نوعیت سول اونرشپ کی ہے، چونکہ وہ ریاست کے تحت ریاست کو ملے تھے، اب ریاست ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے اس کے اوپر اختلاف ہوا ہے۔ یہ اختلاف آج بھی ہوگا، کل بھی ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں کوئی مسلمان حکمران آتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کی ایک اور مثال سواد عراق کی زمینیں ہیں۔ مسلمانوں کو سیدنا عمر کے دور میں لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی حاصل ہوئی ہے فتوحات کے نتیجے میں، دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے۔ خود صحابہ اکرام کے مابین اس کے اوپر اختلافات کی نوعیت کو آپ جان لیں، اس کے جو حاصلات ہیں یا اس سے جو مال آتا ہے وہ کیسے خرچ ہوگا، وہ کس کی ملکیت میں ہوگا، اس کا حق تصرف کس کے پاس جانا چاہیے، ایک ایک معاملے میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں، ان میں کوئی حرج، کسی طرح کی کوئی ترمیم اور تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آراء دیں گے، ان آراء پر آپ کو اختلاف کا حق ہے۔ آخری اور تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سیدنا ابوبکر یا کوئی دوسرا صحابی قرآن مجید میں بیان کردہ اصول سے مختلف کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جانا چاہیے ہے۔ یہ دو ٹوک اصول ہے۔ مثال کے طور پہ وراثت کا ایک قانون اللہ نے بیان کیا ہے، وہ قانون بغیر کسی استثناء کے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ جس طریقے سے وہ قانون بیان ہوا ہے اس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منصب رسالت کے ساتھ بعض استثناءات اور بعض ایسے امتحانات اور تقاضے ہیں ابتلا کے جو صرف رسول کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سب کے لیے تو نمازیں قرآن نے 5 فرض کی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں۔ تو اب کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں پہ شریعت میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے، یہ ہماری شریعت الگ ہے، پیغمبر کی شریعت الگ ہے۔ پیغمبر کی منصبی حیثیت سے بعض اس کو اضافی احکامات دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہم سب کے لیے نکاح کے بارے میں ایک تحدید قرآن مجید نے متعین کر دی ہے، لیکن پیغمبر اس تحدید سے مستثنیٰ ہے، اور اس استثناء کی بعض منصبی وجوہات اور ضروریات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کام کرنے تھے، اس کو موضوع نہیں ہے کہ میں زیر بحث لے کر آؤں، لیکن اس پر لوگ ہمارا موقف جان سکتے ہیں کہ کیوں تعدد ازواج میں اتنی کثیر تعداد شامل کی گئی۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر کچھ احکامات رتب ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی منصبی حیثیت سے متعلق ہے۔ کچھ قرآن مجید کے قوانین ہوتے ہیں جو قوموں کے استفاع سے متعلق ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی وصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے تو یہ شریعت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مستقل بالذات شریعت اس سے اخذ نہیں کر رہے۔ قرآن مجید جو مستقل بالذات شریعت ہمیں دیتا ہے وہ رہتی دنیا تک ہے، اس میں جو پیغمبر کی نسبت سے چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اگر اس کی روشنی میں کوئی وصیت سیدنا ابوبکر تک پہنچی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین تھی، اس تلقین کو دیکھا جائے گا، کیا اس کا تعلق منصب رسالت سے تھا، کیا اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پریکاشنری میجر کے طور پہ تھا، کسی فتنے سے بچنے کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ ہر شخص کو یہ وصیت کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی وراثت کے بارے میں کہہ دے کہ اس کو آپ سارا کا سارا دنیا میں اٹھا کے تقسیم کر دے اگر اس کو کوئی فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ سارے امکانات کو وہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہے، اور اس کی روشنی میں سیدنا ابوبکر ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، ان کے پیش کردہ مقدمات کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پورے مسئلے کا پس منظر بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ہمیں اختلافات سے اٹھ کر ان سارے کے سارے اختلافی مسائل کو اپروچ کرنا چاہیے، تاکہ جو اس طرح کے فرقہ واریت آج کل ان بنیادوں پر پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو سکے۔ بہت شکریہ۔